لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ آپ کو 1000 ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبوں پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔
اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہے، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے۔ بس اپنے دل و دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ بنو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تمہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔
تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہیں پر تو صبر کرنا ہے، یہیں تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گما بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی کورس، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے،
اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان بس ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود، جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رہیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں توحید سے خالی ہیں۔ توحید سے خالی دعائیں مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو، لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہو۔ آپ اللہ پر سب چھوڑ دینے کے بجائے مختلف امکانات کو لے کر پریشان ہو۔ دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے، وہ پکار جس کو پکارتے ہوئے آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زبان یکجا ہو جائیں، اسے کہتے ہیں دعا۔ دعا میں توحید، اور یہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالص اللہ سے مانگی گئی دعائیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کر رکھا، تھام کر رکھا؟ کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا، تھوڑا
تھوڑا سا صبر کر کے دیکھنا۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار، منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے؟ اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے۔ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کرے نہ کرے، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں۔ ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتے ہیں۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے۔ پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب آپ بھی زبردستی سے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے۔ جب کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔
حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکے۔ یقین مانو نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہانوں میں فلاح پا سکو۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، اور بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ ضروری تو نہیں ہے انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب کچھ ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھن گئی۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، پھر چپکے سے کہہ رہا ہو کہ میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھے ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے
تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے؟ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو؟ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو؟ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا، جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک اللہ کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔
बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मौजज़ा है। अल्लाह बेखबर नहीं, वो जानता है तुम उसे कितनी बार पुकारा है। इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं। उसके लिए तुम्हारा मुक़द्दर मुड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक़ और मग़रिब मोड़ रखे हैं, तुम्हें भी समेट लेगा जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया है। अल्लाह को पसंद है जब इंसान 1000 गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है। टूटी फूटी ही सही उससे माफ़ी मांगता है, कच्ची पक्की ही सही उससे तौबा की तड़प मांगता है। ये टूटी फूटी कच्ची पक्की सी फरियादें भी अल्लाह को बहुत प्यारी होती है, बस वो माफ़ कर देता है। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें ये वसवसा दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूँगा। तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें इस दुनिया की आर्जी लज्जतों की तरफ लभाएगा। तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें असल राह से भटकाएगा। तुम्हारा नफ्स तुम्हें तुम्हारे अल्लाह से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तुम्हारा नफ्स तुम्हें हमेशा की खुशी से दूर करने के लिए तुम्हें बार बार वक्ती ख्वाहिशात में बहलाएगा। तुम्हें खुद से ही बार बार लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद को ही बार बार मारना पड़ेगा। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन के तसलसल को टूटने नहीं देना। फिर देखना मौजज़े होंगे और कुन फयकुन आसमान से उतरता देखोगे। आपकी सारी अज़ियतें ख़त्म हो जाएंगी, बस खुशियाँ आपके दामन में भर दी जाएंगी। कबूलियत और मौजज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना तुम्हारे दिल को इंतज़ार से थकने देता है, ना तुम्हारी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाता है तो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज़ पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरें अपने आप खुल जाती है। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोच कर मेरा अल्लाह मुझे लाजमी ये चीज़ देगा, और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो। अल्लाह से इसरार करो, बार बार कहो, जोर दे कर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, और अल्लाह बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है, और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मौजज़े कर देता है, और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पर ख़त्म कर देता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुँचा देती है, 7वें आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है। फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है, जब आसमान से फ़ौरन तुम्हारे लिए मदद उतारी जाती है। सब्र के सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मकाम अल्लाह खुद ब खुद हमारे मुक़द्दर में लिख देता है।
لوگوں کی چاہت کی فکر نہ کریں، کیونکہ ان کے دل بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، کل آپ سے نفرت کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی فکر اس بات پر رہنے دیں کہ لوگوں کے رب کی محبت آپ کو کیسے حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے گا۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی ایسے ہی ملتی ہے جیسے اس کی چاہ ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے سے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔